الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت من استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک ہے ایمان، جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے نماز، اقامت صلاۃ. تیسرا ہے زکوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ. چوتھا ہے حج، روزہ. اور پانچواں ہے حج. اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، عظیم المرتبت دولت ہے. اللہ نے ہم کو جو ایمان نصیب کیا، جو ہدایت نصیب کی، اس کی قدر و منزلت بظاہر ہمیں دنیا میں نہیں ہے. جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو ایمان دیا ہے، رب کریم کے وہاں اس کا مقام قیامت میں بہت اونچا ہو. قرآن کریم میں ہے: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. ایک انسان قیامت کے دن جو دنیا میں ظلم کیا ہوگا، ایمان نہیں رکھا ہوگا، کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، قیامت کے دن رب کریم کے پاس جب یہ پہنچے گا تو وہ عذاب کو دیکھ کر، جہنم کے وہ حالات کو دیکھ کر، اپنی سلطنت، اپنی حکومت اس پوری دنیا کے برابر ہو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ تو مجھے رہائی دے دے جہنم سے. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ آج تو پوری حکومت اور سلطنت دینے کے لیے تیار ہوا ہے، میں نے دنیا میں تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، اور وہ چھوٹی چیز تھی ایمان. بس میں نے تجھ کو دنیا میں اتنا کہا تھا، مجھے ایک مان لے، میری توحید کا قائل ہو جا، میری وحدانیت کا قائل ہو جا. لیکن تو نے مجھ کو نہیں مانا دنیا میں. آج ایسی 10 حکومت دے دے تو بھی تیرے لیے رہائی اور چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اس سے انداز ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اسی کا نام ہے ہدایت. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے ہمیں ہر رکعت میں ہدایت کو مانگنے کا حکم فرمایا: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگنے کا ہمیں حکم فرمایا. ہم جو لوگوں کو دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت پر رکھے، یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے. پھر ایمان کتنی بڑی دولت ہے. روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، تو اس گناہ کے موقع پر ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ گناہ اور نور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتا. میں اس کی مثال دوں. یہاں روشنی ہے، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، اور اندھیرا ہو تو روشنی نہیں. تو ایمان روشنی ہے،
اور گناہ اور تاریکی یہ جو ہے اندھیرا ہے، ظلمت ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جس موقع پر انسان یہ گناہ کرتا ہے اس موقع پر انسان کے دل سے نور، ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی نکل جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ گناہ کے موقع پر اس کے دل میں ایمان کا نور رہنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد، اندھیرا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی، چاندنی رات تھی، اور حضرت اکیلے جا رہے تھے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہو گیا لیکن دور رہا۔ دور اس لیے رہا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے ہوں گے، اسی لیے اکیلے اکیلے جا رہے، ورنہ رات میں کوئی ساتھی لے کر جاتے آپ۔ تو میں تھوڑا دور پیچھے پیچھے چلتا رہا آپ کے۔ حضرت نے چاندنی رات میں میرا پرچھایا دیکھا، جب چلتے ہیں نا تو وہ سایہ پڑتا ہے، تو میرا سایہ دیکھا، تو حضرت نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، پوچھا من بھائی کون ہو، پیچھے پیچھے میرے آ رہے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ ابو ذر، میں ابو ذر۔ فرمایا قریب آؤ، مجھے آگے بلایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کر چلنے لگے ساتھ ساتھ۔ اور بہت دیر تک ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک جگہ آئی جہاں چاروں طرف پتھر تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ان پتھروں کے بیچ میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اور ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا اس سے باہر نہ نکلنا میں جب تک آ نہ جاؤں۔ حضرت چلے گئے اور بہت دیر کے بعد رات میں آئے اور بولتے بولتے آئے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ تو فرمایا تم نے بات سنی؟ کہا جی آپ کسی سے بات کر رہے تھے؟ فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ نے یوں کہا ہے کہ ایمان والا جنت میں جائے گا، مسلم مسئلہ، ایمان والا جنت میں جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ جبریل وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ چوری کرے زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا؟ یعنی چوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے تو بھی جنت میں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ چوری کرے زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ایمان ہے اس کے پاس۔ زانی بھی جنت میں جائے گا، چور بھی جنت میں جائے گا، ایمان اس کا لے جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت لے، اگر توبہ نہیں کی دنیا میں تو، اگر دنیا میں توبہ نہیں ہوئی ہے تو پھر سزا ہے، اگر توبہ ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ ایمان والا جنت میں جائے گا تو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری کرے زنا کرے تو بھی؟ فرمایا ہاں تو بھی۔ ابو ذر غفاری کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت چوری کرے زنا کرے تو بھی؟ فرمایا ہاں تو بھی جنت میں جائے گا۔ پھر سوال کیا ابو ذر نے چوری کرے زنا کرے تو بھی؟ فرمایا جی۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری اور زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا؟ حضرت نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ ہاں چوری اور زنا کرے تو بھی اس کا ایمان اس کو ضرور جنت میں لے جائے گا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس لیے کہ ابو ذر نہیں چاہتے تھے کہ ایسے آدمی جاوے جنت میں، ابو ذر یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جانے چاہیے جو زنا اور چوری کے گناہ کرے۔
اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے، لیکن ان کا ایمان ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ میں یہ روایتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر انسان کو رب کریم نے ایمان دیا ہو، اور بھی بہت ساری روایتوں میں ایمان سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مسلم کی روایت ہے۔ جو مرا اس عالم میں کہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، یعنی ایمان تھا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب انسان بہت گناہ کرتا رہتا ہے تو دنیا میں ایمان کا نور جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف میں، کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیتے ہیں، کالا نقطہ، سیاہ، بلیک۔ توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیسرا نقطہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح گناہ کرتے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اب نقصان اس کا کیا ہوگا؟ ایمان تو ہے اس کے پاس، لیکن نیکی کرنے کی صلاحیت اللہ اس میں سے لے لیتا ہے، پھر اس کا دل گناہوں میں زیادہ چلتا ہے، اچھائیوں میں نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جو لوگ بہت گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، پھر وہ ہمیشہ گناہی میں چلتے رہتے ہیں، پھر ان سے گناہی کا وجود ہوتا ہے، وہ نیکیاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے ان کا دل کالا ہو گیا، اور جب دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، تو اچھے کاموں کی صلاحیت ختم ہو گئی، نیک کاموں کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی سزا، عقوبت اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی سزا جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ اس کو لایانی اور عبث اور بیکار کام میں لگا دیتا ہے، بیکار کام، جس سے دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ۔ واٹس ایپ پر لگا دیتا ہے، گندی چیزوں کے لکھنے میں لگا دیتا ہے، بے حیا کی باتوں میں لگا دیتا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، رب کریم اس سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے اس کو عبث کام میں لگا دیا، بیکار کام میں لگا دیا۔ تو توبہ کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، توبہ کا روزانہ رات میں بھی ہمیں توبہ کر کے سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے کل کو تم گناہ بھول جاؤ، یاد نہ رہے، اور دل کالا ہوتا چلا جائے۔ روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوب سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کا بھی کوئی کام کر لو، اس لیے کہ نیکی گناہ کو دھو ڈالتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی جو ہے وہ گناہ کو دھو ڈالتی ہے، تو فوراً نیکی کر لو، توبہ کر لو، چاہے پھر گناہ ہو جائیں پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائیں پھر توبہ کرو، دن میں 10 مرتبہ گناہ ہو 10 مرتبہ توبہ کرو، لیکن توبہ کا اہتمام، پھر توبہ میں ندامت ہو، صرف زبان سے بولنا نہیں، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا کان پکڑ رہے ہیں اور منہ پر ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ اس کا نام نہیں۔
توبہ نام ہے جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت اور افسوس ہو کہ اللہ میں نے تیری ناراضگی والا عمل کیا، اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ ہو، نہ کرنے کا عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ میں نہیں کروں گا. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. اور توبہ کے موقع پر کچھ رونا بھی ہو. رونا اللہ کو پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، چاہے دنیا کے سارے سمندر کا پانی ڈال دو، اس کا ایک انگارہ بھی نہیں بجھ سکتا. مشکات کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جبریل تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور چہرہ غمگین تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آج بہت غمگین لگتے ہو آپ. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے بڑی عجیب آج بات کھولی. فرمایا کیا کھولا؟ فرمایا اللہ نے جہنم کو پہلے 1000 سال تک گرمایا، آگ کو تپایا تو آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک آگ کو گرمایا تو آگ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک آگ کو گرمایا تو آگ سیاہ اور کالی ہو گئی، اور اب یہ کالی ہی رہے گی ہمیشہ. تو 3000 سال تک اللہ اس کو گرماتا رہا. جب یہ جبریل کا بیان سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. تو اللہ کو آنسو بہت پسند ہے، رونا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. افسوس کہ دنیا میں ہم ایسے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمارے آنسو خشک ہو گئے، چلے گئے. اب ہماری آنکھوں میں رونا نہیں ہے. ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. پتھر کا حال تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہے، گر پڑتا ہے. قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. بعض پتھر وہ ہیں کہ جو میرے خوف سے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں. بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ پتھر ویسے ہی گر گیا، وہ ویسے ہی نہیں گرا، اللہ کے خوف سے گرا ہے. اور بعض پتھر کے باب میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. بعض پتھر وہ ہیں کہ جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. روتے ہیں پتھر بھی، لیکن ہم پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے، ہمیں رونا نہیں آتا. تو رونے والے کے آنسو اتنے قیمتی ہے، اللہ کے وہاں اتنے قیمتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہاں سب کچھ ہے، کبریائی بھی ہے، بلندی بھی ہے، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تواضع نہیں ہے. اللہ کے وہاں تواضع نہیں. تواضع، عاجزی اور جھکنا اس کا ہوتا ہے جو محتاج ہو. جب اللہ محتاج ہی نہیں تو تواضع کیوں کرے؟ اللہ ضرورت مند نہیں تو وہ تواضع کیوں کرے؟ اللہ فقیر نہیں تو وہ تواضع کیوں کرے؟ اللہ پر بیماری نہیں تو وہ تواضع کیوں کرے؟ اللہ پر ضعیفی نہیں تو وہ تواضع کیوں کرے؟ اللہ پر موت نہیں تو وہ تواضع کیوں کرے؟ تواضع وہاں نہیں. اس لیے مومن کے تواضع والے آنسو، عاجزی والے آنسو، انکساری والے آنسو، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر، عبدیت اور بندگی، بندہ سمجھ کر کے جب روتا ہے تو اس کے آنسو اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ عما نوالہ فرماتے ہیں جب یہ میرے آپ کے آنسو اوپر جاتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا اسٹاک کرو، جمع کرو، یہ وہ قیمتی آنسو ہے، میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. رونا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند.
مجھے اس پر ایک واقعہ میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی بیان کیا تھا کسی جگہ، میں اس کو پھر ریپیٹ کروں یہاں۔ ایک صاحب کی دوستی ہو گئی ایک فقیر سے، مانگنے والے سے، اور بڑی پکی دوستی ہو گئی، اور فقیر مانگ مانگ کر پیسے جمع کرتا تھا، اور اس انسان کے پاس جس سے دوستی ہو گئی تھی بطور امانت کے رکھتا تھا، آپ کے پاس رکھو۔ جمع کرتا رہا، ایک مدت ہو گئی، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا، اس فقیر نے آنا چھوڑ دیا۔ تو جس آدمی کے پاس امانت رکھی تھی اس کو فکر ہوئی کہ بھئی اس کی امانت میرے پاس ہے اور وہ آتا نہیں ہے، کیا ہوا اس کا، کہیں مر تو نہیں گیا، کوئی مسئلہ تو اس کا نہیں ہوا۔ تو اس نے جو اپنا ایڈریس دیا تھا، اپنا جو عنوان دیا تھا، اپنا جو ٹھکانہ دیا تھا، یہ آدمی اس کو تلاش کرتے ہوئے اس ایڈریس پر پہنچا، تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اکیلا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تنے تنہا زمین پر لیتا ہوا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ بھئی وہ تیری امانتیں ساری میرے پاس ہے، تو کہا کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھا، اب تو میرے پاس 1-2 دن رہے، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں میری روح کب نکل جائے، اب میں آخری وقت میں چل رہا ہوں، لیکن میری تجھ سے وصیت یہ ہے کہ میرا جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سارا کا سارا مال میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ ٹھیک ہے، اس کی موت ہو گئی۔ اس آدمی نے وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کو دفنا دیا اور اس کا مال رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ تجھے معلوم ہے مجھے مال سے بڑی محبت ہے، اس لیے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ اس کے مال کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس آدمی کو دل میں یہ بات آئی کہ بھئی وہ تو مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کی بودی ختم ہو چکی ہوگی، اس کو مال کی کیا ضرورت، لاؤ میں اس مال کو نکال لوں، کچھ کام آ جائے ہمارے۔ اس لیے یہ آدمی اس کی قبر پر گیا، اور اس کی قبر پر جا کر قبر کھودی اور اس کے اندر پیسے نکالنے کے لیے اترا، تو وہ پیسے جو ہیں اس کے بدن کے اوپر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سکہ یوں اٹھایا اور ہاتھ میں جو جلن شروع ہو گیا، بہت ایسا فائر ہونے لگا اس کے ہاتھ میں کہ برداشت سے باہر، پریشان۔ اب یہ ہر وقت پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، جب تک پانی میں ڈالتا ہے ذرا سی راحت، اس کے بعد پھر فائر شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتا ہے، پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، علماء کے پاس، کئی لوگوں کے پاس گیا، لیکن اس کا جلن اور اس کا فائر ختم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کو پتا چلا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، صاحب کشف و کرامت، بہت بڑے بزرگ، اور ان کے باپ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بہت بڑے، اور ان کے دادا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے۔ تو کسی نے بتایا کہ جاؤ تم شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس دعا کرانے کے لیے، شاید کہ اللہ تجھے اچھا کر دے۔ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں اس واقعے پر جو بہت کام کی بات ہے۔ یہ آدمی شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ حضرت ایسا ہوا، اور میں وہ سکہ لینے گیا، اتنے میں میرے ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا، اور میرے جلن کا حال یہ ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور کئی دن ہو گئے کہ میرا جلن ختم ہونے کے لیے تیار نہیں، اور میں پانی ہر وقت ساتھ لے کر چلتا ہوں اور اس میں ہاتھ ڈالے رہتا ہوں، جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا ہوں ذرا سا ٹھیک ہوتا ہے، جب پانی سے ہاتھ نکال لیتا ہوں پھر وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں، حضرت دعا فرمائیے۔ تو حضرت مراقبے میں بیٹھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پیارے، یہ جو تیرے ہاتھ میں جلن آیا ہے یہ جہنم کی آگ کا اثر ہے، اس لیے کہ اس کے پیسوں پر جہنم کا عذاب ہو رہا تھا اس کو، اور تو لینے گیا تو جہنم کی آگ کا اثر ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ مشکل ہے، اللہ سے دعا کر تو۔ جب حضرت نے فرمایا کہ مشکل ہے دور ہونا، تو وہ رونے لگا، بہت رونے لگا، بہت رونے لگا، آنسوؤں کی بھرمار ہو رہی تھی، خوب رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے۔ تو جب اس کے آنسو بہت نکلے تو حضرت نے فرمایا یہ تیرے آنسو جو نکلے ہیں نا اس کو ہاتھ پہ لگا دے، یا ہاتھ پہ لگا دے۔ اس نے ہاتھ پر لگایا اور 2 منٹ میں ہاتھ اچھا ہو گیا، جلن ختم۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا کرامت ہو گئی آپ کی کہ آج کئی وقت سے میں اس فائر اور آگ کو لے کر چل رہا تھا، 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ رونے والے کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ کا اثر تھا، جب تو رویا ندامت کے ساتھ تو آنسو جو نکلے اور تو نے آنسو کو اپنے ہاتھوں پر لگایا، یہ حدیث کی برکت سے ان آنسوؤں نے جلن کو ختم کر دیا۔ یہ ہے یہ جو آنکھ کے آنسو ہیں نا اتنے قیمتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رونا نہ آوے تو رونے کا مزاج بناؤ، کم سے کم رونے جیسا چہرہ بناؤ، ایسا چہرہ بناؤ چاہے بتکلف کیوں نہ ہو، بناوٹ ہی کیوں نہ ہو، آرٹیفیشل کیوں نہ ہو، بناوٹی چہرہ بنا۔ ہم جب چلتے ہیں یا آپ کے وہاں بھی چوراہے پر جب گاڑی رکتی ہے تو آج کل کوئی مانگنے والے آتے ہیں، 1-2 کھڑے ہوتے ہیں، جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو مانگنے والے آتے ہیں۔ ہمارا پہلے سے پکا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں دیں گے، لیکن وہ جب منہ بنا کر کے آتا ہے، عاجزی والا منہ بنا کر کے، چھوٹا سا منہ بنا کر کے آتا ہے، یا وہ منت سماجت کرتا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، تو ہمارا ارادہ نہ دینے کا تھا پھر بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو رب کریم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونا نہ آوے تو رونے کا چہرہ بناؤ ایسا، اللہ اس صورت پر بھی تمہیں عطا کر دے گا اور تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آوے تو بتکلف رو، بناوٹی چہرہ بناؤ۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بناوٹی چہرہ ہے، لیکن اللہ نقلوں پر بھی دے دیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، حالانکہ وہ تو موسیٰ کے مقابلے پر فرعون کی طرف سے آئے تھے اور فرعون نے بڑے بڑے انعام کا ان کو وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ایمان دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے سوال فرمایا کہ اللہ میرے مقابلے میں تھے اور تو نے ان کو ایمان دے دیا۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ تیری شکل بنا کر کے آئے تھے، تیری شباہت لے کر کے آئے تھے، تو میں نے تیری نقالی اتارنے پر ان کو ایمان دے دیا۔ اللہ حقیقت اس کو تو کر دے، میں شباہت لے کر آیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے، میں تو ایک نبی علیہ السلام کی مشابہت لے کر کے آیا ہوں، میرا چہرہ حضور جیسا بنا کر کے آیا ہوں، اے اللہ تو اس کو حقیقت بنا دے۔ تو رونا چاہیے یا رونے والا چہرہ بنانا چاہیے؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان عظیم المرتبت دولت ہے اور اسی کا نام ہدایت ہے، اور ہر رکعت میں ہم کو یہ کہا گیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگو۔ اب ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان نام کس کا ہے؟ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے جتنے احکام اور عبادت ہیں اس کو عظمت کے ساتھ ادا کرو، عظمت کے ساتھ۔ اس لیے کہ ایک آدمی قانون کا فالو تو کرتا ہے لیکن حکومت کی عزت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب زبردستی کا سودا ہے نا؟
وہ زبردستی کا سودا ہے کہ بھئی یہ تو پولیس والے ہیں اس لیے میں قانون پہ چلتا ہوں ورنہ میں پکڑا جاؤں گا، ورنہ حکومت کو میں نہیں مانتا. یہ باغی ہے، اس کو باغی کہا جائے گا. کسی بھی قانون کے فالو کرنے کے لیے اس حکومت کی عظمت ضروری ہے، آپ کے وہاں اس کی عزت بھی کرنا ہوگا. اللہ نے اس قرآن میں جو احکام نازل فرمائے، رب کریم نے جو احکام ہمارے نازل فرمائے، اس کو اللہ کی عظمت کے ساتھ ماننا کہ میرے رب کا حکم ہے یہ. اور اگر یوں مانتے ہیں کہ چلو یہ قرآن کا حکم تو اب اترا ہے اس لیے میں مان لیتا ہوں ورنہ اللہ کی کوئی عظمت نہیں، تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے روزانہ قرآن پڑھیں اور روزانہ چاہے وہ نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں اور حج بھی کریں، یہ سارے احکام ہیں اللہ کے، لیکن اللہ ہی کی عظمت نہیں ہے تو وہ مومن کہاں ہوگا؟ اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کے احکام کو ماننا، التعظیم لامر اللہ. اور نمبر 2، الخدمت لخلق اللہ، یہ بھی ایمان ہے. 2 چیزیں، اللہ کے احکام کو اللہ کی عظمت کے ساتھ مانو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یوں کہتا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے نا یہ ساری یہ گھوم رہے ہیں سارے، اللہ کہتا ہے میرا قبیلہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، میرا اہل و عیال ہے یہ سب. فرمایا جو یہ چاہتا ہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اللہ. اب آئیے، جو آدمی صرف چیریٹی کرتا ہے، مخلوق کی خوب خدمت کرتا ہے، خوب کام کرتا ہے، خوب کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے احکام عبادتوں کو ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اور جو آدمی صرف نماز ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتا رہتا ہے اور مخلوق کی خدمت نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی ناقص اور ادھورا ہے. دونوں کو ملا کر ایمان کامل ہوگا. اللہ کے احکام کو تعظیم کے ساتھ ماننا، اس کا پورا کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا. آج بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس پارٹ کو لے رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اس پارٹ میں تو خوب ہے، مخلوق خدا کی خدمت پہ خوب ہے، لیکن ادھر عبادت میں نہیں. دونوں کا ایمان ناقص ہے. ایمان کامل تب ہوتا ہے جب دونوں ملا کر کے عمل کریں گے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اسی طرح ایمان کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں کل کی مجلس ایمان کی حقیقت پر اور کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ جو تو نے ایمان دیا، جو ہدایت دی، اے اللہ ہم اس کا بدلہ تجھے ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ نہ معلوم اگر تو ہم کو ایمان و ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی کسی چرچ میں ہوتے، ہم بھی کسی مندر میں ہوتے، ہم بھی کسی گرجا گھر میں ہوتے، ہم بھی تیرے خلاف بغاوت کرتے، ہم بھی دنیا میں پتھروں کو سجدہ کرتے، ہم بھی مخلوق کو سجدہ کرتے. لیکن میرے مالک تو نے تمام سے بچا کر کے ہماری پیشانی کو تیرے سامنے رگڑنے کا ہم کو حکم دیا. اے اللہ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ اس ہدایت کے بعد ہمیں ضلالت میں نہ لے جانا، ایمان کے بعد ہمیں کفر میں نہ لے جانا. اے اللہ غلط راستوں سے ہماری حفاظت کرنا، غلط طریق سے ہماری حفاظت کرنا. اے اللہ بگاڑ سے ہماری حفاظت کرنا، ہماری زندگی کے بگڑنے سے اللہ ہماری حفاظت کرنا. اور تا دم حیات ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھنا. ہماری وفات ایمان پر آئے، ہماری موت کلمے پر آئے، ہماری موت سجدوں پر آئے، ہماری موت نمازوں پر آئے، ہماری موت ذکر پر آئے، ہماری موت تلاوت پر آئے، ہماری موت پرتے پڑھاتے آئے، ہماری موت حدیث کے تذکروں پر آئے. اے اللہ ہماری موت
تیری یادوں پر آئے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ موت کے وقت ہمیں تیرا پروانہ ملے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے. اے اللہ اس طرح کی مبارک موت عطا فرمانا. اللہ بگڑنے والی، پھسلنے والی، کتوں جیسی، بلی جیسی رجرتی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا. اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. جس کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ آباد فرما دے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے. اے اللہ جو بے مکان ہیں مکان عطا فرما، بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا